سوتیلی ماں مجھے جانوروں کے باڑے میں سلاتی اور مجھ سے جانوروں کی طرح کام کرواتی، کھانے میں سوکھی روٹی دیتی، پر میں 5 وقت کی نماز پڑھتی اور اللہ سے دعا مانگتی۔ ایک دن اچانک سوتیلی ماں نے میری شادی ایک بڈھے سے کر دی۔ وہ بڈھا مجھے اپنی جھونپڑی میں لے آیا۔ میں وہیں سجدے میں گر کر رونے لگی اور اللہ سے کہا، یا تو میرے لیے کوئی معجزہ کر دیں یا مجھ کو موت دے دیں، اور سجدے میں ہی سو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ کہاں مر گئی ہے؟ اتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں، سنائی نہیں دیتا کیا؟ بہری ہو گئی ہے؟ وہ اندر سے چلاتے ہوئے باہر آئی اور مجھے دیکھتے ہی پاؤں سے ٹھڈا مار کے کہنے لگی، کیا مسئلہ ہے؟ بات سننے میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے؟ جا اٹھ، میرے لیے گلاس پانی کا لے کر آ، گرمی سے برا حال ہو گیا ہے۔ میں صحن کی صفائی کرنے میں مگن تھی، اس کے ٹھڈا مارنے کی وجہ سے دور جا گری۔ میں نے فوراً سے کہا، ٹھیک ہے اماں، میں لے کر آتی ہوں۔ مجھے آپ کی آواز نہیں آئی تھی، کام کر رہی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی کچن میں آئی، جلدی جلدی گلاس میں پانی بھرا اور لا کر اسے تھما دیا۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھیں اور بدن کانپ رہا تھا۔ پانی پی کر اس نے گلاس میرے منہ پر مارا، کہا کہ چل جا کر صفائی کر، کتنی دیر لگاتی ہے؟ ذرا سا کام کرنے کو کہہ دو آسمان سر پر اٹھا لیتی ہے۔ معمول کی طرح مجھے باتیں سنا کر وہ اندر کمرے میں چلی گئی۔ میں نے دکھ بھری نگاہوں سے ایک بار اسے دیکھا۔ یہ تو روز کا تماشا بن گیا تھا، ہر روز کسی نہ کسی بات پر وہ مجھے ذلیل کر دیتی اور پھر بیٹھ کر میرا تماشا دیکھتی۔ یہ کر کے اسے نہ جانے کون سی خوشی ملتی تھی۔ 2 دن بعد اس کے مائکے والے کچھ دن کے لیے رہنے آ رہے تھے، اس کے بھابھی اور بھائی جو دوسرے شہر میں رہتے تھے اب اس قصبے میں شفٹ ہو رہے تھے، اس لیے کچھ دن ہمارے گھر میں ہی رکنے والے تھے۔ حالانکہ ہمارے گھر میں کچھ خاص جگہ نہیں تھی، 2 کمروں پر مشتمل یہ چھوٹا سا گھر تھا۔ ہم 8 لوگوں کے لیے یہاں رہنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ پہلے سے ہی گھر میں جگہ کم تھی، اوپر سے وہ لوگ بھی آ رہے تھے، تو ہم سب کہاں پر رہیں گے؟ یہ سوچ سوچ کر میں پریشان ہو رہی تھی۔ حالانکہ میری سوتیلی ماں کے یہاں پر اور بھی رشتہ دار تھے، وہ لوگ چاہتے تو وہاں پر بھی جا سکتے تھے، لیکن وہ لوگ یہاں پر رہنے آ رہے تھے۔ سوتیلی ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے پورے گھر کی اچھے سے صفائی کر دے۔ اگر گھر میں ایک ذرا برابر بھی مٹی نظر آئی تو تمہارا حال برا کر دوں گی۔ میں سخت گرمی میں باہر کام کر رہی تھی۔ اسی وقت اندر سے دادی کی آواز آئی، عالیہ، مجھے کھانا بنا کے دے، مجھے دوائی کھانی ہے، کب سے بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے دادی کو وہیں سے کہا کہ جی ٹھیک ہے، میں پہلے صفائی کر دوں، اس کے بعد کھانا بنا دوں گی۔ لیکن وہ وہیں سے چلا کر کہنے لگی، نہیں، صفائی بعد میں کرنا، پہلے کھانا بنا کر دے۔ تیری ماں تو کچھ بھی بولتی رہتی ہے اور تو آنکھیں بند کر کے اس کی باتوں کو مانتی ہے۔ میں گھر کی بڑی ہوں، تیری اتنی جرت کہ تو میرا حکم ٹالے گی؟ دادی بھی سوتیلی ماں سے کم نہیں تھی، لیکن دونوں کی آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ اس کی وجہ سے ہمیشہ میں پستی رہتی تھی۔ ابھی بھی جب دادی مجھے کھانا بنانے کو کہہ رہی تھی تو سوتیلی ماں اندر کمرے سے باہر آئیں اور کہنے لگی، پہلے تو صفائی کرے گی، اس کے بعد اس بڑھیا کے لیے کھانا بنائے گی۔ میں تو ان دونوں کے بیچ میں بالکل پھنس کر رہ گئی تھی۔ دادی اندر سے باہر آ گئی اور سوتیلی ماں کو کہنے لگی کہ تو نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہ تیرا گھر ہے، یہاں تیرا راج چلے گا، اس کے اوپر یہ میرا گھر ہے اور یہاں پر صرف میرا ہی حکم چلتا ہے۔ جا کر اندر بیٹھ جا، جو میں کہوں گی وہی ہوگا۔ وہ دونوں آپس میں زور سے بحث کرنے لگی۔ صحن کی دیوار چھوٹی تھی، ذرا سی آواز بھی آس پڑوس میں جاتی تھی۔ ہمیشہ کی طرح جب دونوں نے بحث شروع کی تو آس پڑوس کی عورتیں دیوار سے جھانک کر مفت کا یہ شور دیکھنے لگی۔ میں نے بڑی مشکل سے دادی اور سوتیلی ماں کو خاموش کروایا اور کسی نہ کسی طرح سے انہیں اندر لے گئی۔ یہ کرنا بہت مشکل تھا
میرے بس کی بات نہیں تھی، لیکن اس وقت گھر پر میرے علاوہ کوئی نہیں تھا، اس لیے انہیں روکنا ضروری تھا، ورنہ وہ دونوں ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر اتری ہوئی تھی۔ میں نے کچن میں آ کر جلدی جلدی دادی کے لیے کھانا بنایا اور پھر صحن کی صفائی وغیرہ کرنا شروع کر دی۔ ابھی مجھے گھر بھر کے کپڑے بھی دھونے تھے۔ دونوں ہمیشہ میرے لیے کوئی نہ کوئی مشکل کھڑی کرتی ہی رہتی تھی۔ میرے سوتیلے بہن بھائی تھے اور پھر میری ایک پھپھو بھی ہمارے ساتھ رہتی تھی۔ وہ طلاق یافتہ تھی اور حد سے زیادہ زبان دراز بھی۔ ان کی زبان کے آگے تو گویا خندق تھی، ہر کوئی ان سے دور بھاگتا تھا۔ میرے گھر میں موجود ہر انسان کسی نہ کسی طرح سے مجھے تکلیف پہنچانے کا باعث بنتا ہی تھا۔ ہم قصبے میں رہتے تھے اور یہاں ٹوٹے پھوٹے مکان بنے ہوئے تھے۔ ان کچے پکے مکانوں میں رہتے ہوئے زندگی گزارنا بے حد مشکل تھا۔ ہم نے گھر میں کچھ جانور وغیرہ پال رکھے تھے۔ بھینسوں کا دھیان بھی میں ہی رکھتی تھی۔ انہیں چارہ ڈالنا، ان کی صفائی کرنا اور ان کا دودھ وغیرہ نکال کر قصبے میں بیچنا، یہ سب کام میرا ہی تھا۔ گھر میں میرے علاوہ کوئی بھی کام کاج نہیں کرتا تھا۔ ابا ایک مزدور تھے، ان کی بہت ہی معمولی سی کمائی ہوتی تھی جو میری سوتیلی ماں اپنے پاس رکھتی تھی۔ گھر میری سوتیلی ماں کے حساب سے ہی چلتا تھا۔ دادی شور تو بہت کرتی تھی، لیکن اصل میں دادی کا کوئی حکم یہاں سنا نہیں جاتا تھا، اس لیے دادی، پھپھو اور سوتیلی ماں تینوں مجھ پر ہی چلاتی اور مجھ پر ہی حکم چلاتی تھی۔ کیونکہ میں کمزور تھی، کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، خاموشی سے سب کی بات ماننا میری مجبوری تھی، ورنہ کیا پتا یہ لوگ دھکے دے کر مجھے اس گھر سے ہی نکال دیتے۔ اماں کی زندگی میں بھی دادی اور اماں کی کبھی نہیں بنی تھی۔ دادی کو اماں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، جیسے تیسے اماں نے گزارا کیا، لیکن ان کی وفات کے بعد میری زندگی گویا جہنم بن گئی۔ میں صرف 10 سال کی تھی جب اماں کی وفات ہو گئی۔ ابا نے 2 مہینے بعد ہی جا کر دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں مجھ پر خوب ظلم کرتی، یہاں تک کہ اس نے میری پڑھائی بھی چھڑوا دی۔ میں قصبے کے ہی ایک سرکاری اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتی تھی۔ پہلے بھی گھر کے کام کاج کرتی تھی، کیونکہ پھپھو اور دادی پورا دن بیٹھ کر چرپائی توڑتی اور کام مجھ سے کرواتی تھی۔ ابا تو یہ سب دیکھ کر بھی نظر انداز کرتے تھے، اور اب تو ان کے ساتھ سوتیلی ماں بھی مل گئی تھی۔ سب مل کر مجھے خوب ذلیل کرتے اور تکلیف دیتے۔ میں جو پہلے صحن میں بستر ڈال کر سوتی تھی، اب سوتیلی ماں نے میرا بستر جانوروں کے باڑے میں ڈلوا دیا اور کہا کہ اب سے تم وہیں پر سویا کرو گی۔ میں بہت روئی اور ان کی بہت منتیں کی کہ میں وہاں کیسے سوؤں گی، لیکن انہوں نے میری کوئی بات نہ سنی۔ دادی اور پھپھو تو مجھے ویسے بھی کمرے میں سونے نہیں دیتی تھی، وہاں پر میرے سوتیلے بہن بھائیوں نے سونا شروع کر دیا۔ اس گھر میں کسی بھی کونے پر میری جگہ نہیں تھی، حالانکہ گھر کے سارے کام کاج میں ہی کرتی تھی۔ اس کے باوجود کسی کے دل میں میرے لیے ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ میرے سوتیلے بہن بھائی جب بھی اسکول جاتے، انہیں دیکھ کر تو مجھے رونا آتا۔ میں بھی تو اسکول جانا چاہتی تھی، کیا میری عمر تھی گھر میں بیٹھ کر یہ سب کرنے کی؟ پڑھائی کرنا میرا حق تھا، لیکن مجھ سے میرا بستہ اور کتابیں چھین لی گئی تھی۔ مجھے پڑھنے کا اتنا زیادہ شوق تھا، جب بھی وہ لوگ پڑھتے تو میں حسرت بڑی نگاہوں سے صرف ان کی طرف دیکھ کر رہ جاتی تھی کہ کتنے خوش قسمت تھے وہ سب، اور ایک میں تھی جسے یہاں پر کھانے کو بھی کچھ نہیں ملتا تھا۔ پورا دن جانوروں کی طرح سب کے لیے کام کاج کرتی، کھانا بناتی، گھر کی صفائی وغیرہ کرتی۔ اس کے بعد بھی میرے حصے میں بچی ہوئی سوکھی روٹیاں ہی آتی تھی۔ کبھی ابا سے شکوہ کرنے کا سوچا بھی تو ان کا غصہ دیکھ کر میری زبان خود بخود بند ہو گئی۔ وہ تو اماں کے آگے کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، صرف سوتیلی ماں ہی کی بات مانتے تھے۔ دادی اور پھپھو بھی میرے بارے میں نہیں سوچتی تھی، کسی کو میری پرواہ نہیں تھی۔ ابھی میں نے دادی کو کھانا بنا کر دیا تھا، اس کے بعد مجھے سب کے لیے کھانا بنا کر تیار کرنا تھا۔ جب بھی گھر میں کچھ ختم ہوتا تو میرے اوپر ہی الزام لگایا جاتا کہ میں نے ضائع کر دیا ہے،
اور پھر سوتیلی ماں یہ الزام لگا کر مجھے خوب سارا مارتی اور کہتی کہ روز روز راشن نہیں لایا جا سکتا، تیرے باپ کی کوئی فیکٹری نہیں ہے جو تو سب کچھ ختم کر دیتی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، میں تو کوئی بھی چیز ضائع نہیں کرتی تھی، ہر چیز بہت ہی سنبھال کر استعمال کرتی تھی، لیکن گھر پر اتنے زیادہ کھانے والے لوگ تھے، ظاہری سی بات ہے خرچہ تو ہونا ہی تھا، اس میں میرا کیا قصور تھا؟ لیکن قصوروار تو آخر میں ہی ٹھہرائی جاتی تھی۔ 2 دن پہلے ہی کی بات ہے، سوتیلی ماں نے مجھ سے کہا کہ چائے بنا دو، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ میں کچن میں آئی تو دیکھا کہ چینی ختم تھی، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں پر میں نے چینی رکھی دیکھی تھی، اور جب جا کر میں نے ان سے یہ بات کی تو انہوں نے مجھے زوردار لات ماری اور کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ہر وقت یہی بولتی رہتی ہے کہ نہیں ہے نہیں ہے، تیرے منہ سے صرف یہی لفظ نکلتا ہے۔ کہاں کی تو نے چینی؟ بتا مجھے۔ وہ مجھے بالوں سے پکڑ کر صحن میں گھسیٹ کر لے آئی۔ میں روئے جا رہی تھی کہ میرے بال چھوڑو میرے بال چھوڑو، لیکن وہ مجھے گھسیٹ رہی تھی۔ اندر سے دادی آوازیں سن کر باہر آئیں اور کہا کہ دوبارہ سے تماشا لگا دیا ہے کہ اب سونے بھی نہیں دے گی۔ مجھے تو سوتیلی ماں نے کہا، ارے کیسے سونے دوں، یہاں تو چور بھرے پڑے ہیں، پرسوں تو چینی لے کر آئے تھے اور اب وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ کس نے لی ہے چینی؟ میں جانتی تھی یہ کس کا کام ہے، یہ صرف میری سوتیلی بہن جو مجھ سے شدید ترین نفرت کرتی تھی، اکثر وہی چیزوں کو چھپا دیتی تھی جس کی وجہ سے مجھے باتیں سننا پڑتی تھی اور مجھ پر ہی چوری کے الزام لگتے تھے۔ اور پھر اس نے مجھے صحن میں بری طرح سے مارا، کئی گھنٹے تو مجھ سے اٹھا ہی نہیں گیا، لیکن پھر بھی اٹھ کر گھر کے کام کاج تو مجھے ہی کرنے تھے۔ ابھی تک میرے زخموں میں شدید درد تھا، اس حال میں بھی مجھ سے سارے گھر کے کام کاج کروائے جا رہے تھے۔ اگر کبھی مجھے بخار چڑھ جاتا تو بے شک میں جتنا بھی بخار میں تڑپتی رہتی، ایک گولی تک مجھے نہیں دی جاتی تھی۔ ڈاکٹر کو دکھانا تو بہت دور کی بات تھی، بلکہ میں تو اپنا درد کسی سے کہہ بھی نہیں پاتی تھی، کیونکہ اس سب کو ڈرامے بازی اور نہ جانے کس کس چیز کا نام دیا جاتا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے اندر جینے کی امید ختم ہوتی جا رہی تھی، لیکن ان حالات میں بھی میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرتی تھی، ہمیشہ نماز ادا کرتی تھی۔ میری ماں جب زندہ تھی تو انہوں نے مجھے سکھایا تھا کہ 5 وقت نماز پڑھا کرو، اللہ سے مدد مانگا کرو، اور میں وہی سب کر رہی تھی۔ روتے ہوئے اللہ سے فریاد کرتی کہ مجھے ان ظالموں سے نجات دے دے، ان کے دل میں رحم ڈال دے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میری مصیبت بڑے دن تو اب اصل میں شروع ہونے والے ہیں۔ 2 دن بعد جب میرے سوتیلی ماں کے گھر والے رہنے کے لیے آئے تو انہوں نے گویا میرا جینا حرام کر دیا۔ میں پورا دن کام میں مشغول رہتی تھی، وہ لوگ بھی انہی کی طرح تھے، کسی نہ کسی بات کو لے کر میری جھوٹی شکایتیں لگاتے ہی رہتے تھے۔ ان کی بھابھی نے مجھ سے کہا کہ مجھے چائے بنا کر لا دو۔ میں نے انہیں 2 منٹ انتظار کرنے کا کہا۔ کیا کہہ دیا تھا کہ انہوں نے آسمان سر پر اٹھا دیا اور کہنے لگی یہ لڑکی تو ہمیں بوجھ سمجھتی ہے، اس کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں کو یہاں سے نکل جانا چاہیے، حالانکہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ مگر سوتیلی ماں نے جب یہ سنا تو مجھے سب کے سامنے صحن میں بٹھا کر خوب مارا۔ میرے ابا ایک سائیڈ پر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے، انہوں نے ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نہیں نکالا۔ میں تو ان کی سگی بیٹی تھی نا۔ میں روئے جا رہی تھی، ابھی تو پہلے زخم ٹھیک ہی نہیں ہوئے تھے کہ مزید درد ملنا شروع ہو گیا تھا۔ کوئی بھی میری مدد کو تیار نہیں تھا، آس پڑوس کے لوگ بھی تماشا دیکھ رہے تھے، ان کے لیے تو یہ معمول کی بات بن چکی تھی۔ سالوں سے تو یہی ہوتا آ رہا تھا، جب مجھے مار مار کر وہ تھک گئیں تو اندر چلی گئی اور میں صحن میں بیٹھ کر گھٹنوں میں سر رکھے بس روئے جا رہی تھی۔ اندھیرا ہوا تو اٹھ کر جانوروں کے باڑے میں آ گئی، سوچا تھوڑی دیر آرام کروں، اس کے بعد رات کے لیے کھانا تیار کروں گی۔
روزانہ مجھے شام کھانا بنانا پڑتا تھا۔ اتنے لوگوں کا کھانا اکیلے بناتے بناتے میں تھک جاتی تھی۔ اس کے باوجود بھی مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ جب میں روٹیاں بنا رہی ہوتی تو سب کو تازہ تازہ روٹیاں چاہیے ہوتی تھی، اس لیے ساتھ ساتھ میں بنا کر دیتی رہتی۔ کچن میں چولہے کے آگے بیٹھ بیٹھ کر میری حالت خراب ہو جاتی تھی اور مجھے گلاس پانی بھی پینے کو نہیں ملتا تھا، اور جب برتن اٹھانے جاتی تو دیکھتی کہ ساری کی ساری روٹیاں ختم ہو چکی ہیں۔ اب مجھ میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اور روٹیاں بناؤں، تو اس لیے خاموشی سے آ کر لیٹ جاتی۔ اگلی صبح سب کے لیے ناشتہ وغیرہ تیار کرتی، صفائی وغیرہ کرتی۔ اس دوران کھانا کھانے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا، اور جب دوپہر میں روٹیاں وغیرہ بچ جاتی تو سوتیلی ماں انہیں چھپا کر رکھ لیتی۔ 2 دن بعد جب سوکھی روٹی مجھے لا کر دیتی اور کہتی کہ یہ لے کھا لے، وہ یوں بولتی تھی جیسے مجھ پر احسان کر رہی ہے۔ ایک دن اس کی بھابھی کا ایک سوٹ خراب ہو گیا، حالانکہ وہ میں نے نہیں خراب کیا تھا۔ اس نے مجھے دھونے کے لیے دیا، یہ نہیں بتایا کہ اس کا رنگ گرتا ہے، حالانکہ میں نے اسے الگ کر کے رکھا ہوا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اس کا رنگ گرے گا، لیکن وہ خود میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اس کپڑے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم اس کے ساتھ ہی دھو۔ اس نے مجھے ساتھ میں اپنے سفید رنگ کے کپڑے بھی دے دیے اور دونوں کو اپنے ہاتھوں سے ہی سرف میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا رنگ چھوٹنے لگا اور سفید رنگ کا کپڑا پورا کا پورا خراب ہو گیا۔ جب میں کپڑا دھو کر پھیلانے لگی تو تب میں نے دیکھا اس کی حالت حد سے زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ کپڑا خراب ہو جائے اور پھر وہ مجھے الزام لگا کر سب کے سامنے مار پڑوائے۔ اس نے ایسا ہی کیا، چلا کر کہنے لگی کہ اس نے میرا کپڑا خراب کر دیا، اتنا مہنگا میں نے جوڑا لیا تھا، اب اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ اسے اتنی عقل نہیں ہے کہ ہلکے رنگ کے کپڑوں کو الگ دھویا جاتا ہے۔ پورا کپڑا خراب کر دیا، اب میں کیا پہنوں گی؟ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح کا تماشا کھڑا کرے گی۔ اتنا عرصہ ہو گیا تھا لیکن میں لوگوں کی چالوں کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ ہر کوئی مجھے اسی طرح سے بے وقوف بنا لیتا تھا۔ ایک بار پھر سے سوتیلی ماں نے مجھے خوب مارا پیٹا۔ ایک یہی کام وہ ٹھیک سے کرتی تھی، لیکن میرے جسم کو اب تک اس کی مار کی عادت نہیں ہو سکتی تھی۔ ہر بار مجھے شدید ترین درد ہوتا اور میں اکیلے بیٹھ کر روتی رہتی۔ جب تک وہ لوگ یہاں پر رہے یہی سب ہوتا رہا۔ جاتے جاتے بھی اس نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے اس کے زیورات چوری کیے ہیں، اور پھر جب میرے سامان کی تلاشی لی گئی تو کچھ نہیں ملا، اور جب باقی گھر والوں کو چھانا گیا تو پتہ چلا کہ وہ تو میری سوتیلی بہن نے چرائے تھے۔ اس کا الزام بھی مجھ پر لگا دیا گیا کہ میں نے ہی چرا کر وہاں رکھے ہوں گے تاکہ اسے پھنسا سکوں، حالانکہ میں اس سب کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ سب جانتے تھے کہ میری سوتیلی بہن کی عادت ہے، کسی کی بھی چیز بنا پوچھے اٹھا لیتی ہے اور پھر اسے اپنے پاس چھپا کر رکھ لیتی ہے، لیکن اس کا کیا ہر غلط کام ٹھیک ہوتا تھا، اور وہ جو کچھ بھی کرتی تھی اس سب کا الزام مجھ پر ڈال دیا جاتا تھا۔ وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، حالانکہ اسے ہمیشہ میں اپنی چھوٹی بہن سمجھ کر پیار محبت سے ہی پیش آئی تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا تھا۔ ہر جگہ میرا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ میری رنگت تھوڑی سی سانولی سی تھی، اس لیے مجھے کالی کالی کہہ کر بلاتے۔ یہ سب سن سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے، لیکن یہاں پر کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کے دل میں تھوڑا سا بھی رحم ہوتا۔ ابھی بھی میں چھت کی صفائی کر رہی تھی، پھر مجھے کپڑے وغیرہ بھی دھو کر پھیلانے تھے۔ اسی وقت میری نگاہ اپنی قمیض پر پڑی جو کہ بالکل پھٹ چکی تھی۔ میرے پاس 2 جوڑے ہی تھے پہننے کو، اور وہ بھی پھٹے پرانے تھے۔ اب میں نئے کپڑے کہاں سے لاؤں گی؟ ان کپڑوں کو کب تک چلا سکتی تھی؟ نہ جانے کب میں نے آخری بار کپڑے خریدے تھے۔ یہ 2 سوٹ میں کئی سالوں سے چلا رہی تھی، اور جب بھی یہ پھٹتے تو انہیں سی کر ہی کسی نہ کسی طرح سے گزارا کر لیتی تھی،
لیکن اب انہیں مزید سینا ممکن نہیں تھا کیونکہ یہ مکمل طور پر پھٹ چکے تھے۔ اب میں کیا پہنوں گی؟ کسی نہ کسی طرح اپنے دوپٹے سے ہی میں نے خود کو ڈھک لیا تھا تاکہ پھٹے ہوئے کپڑے نظر نہ آئیں، لیکن کب تک چھپا سکتی تھی؟ اب تو ان سے میرا جسم جھلکنے لگ گیا تھا۔ جب میری سوتیلی ماں نے دیکھا تو کہنے لگی، تو نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے، تو یہی تو چاہتی ہے کہ لوگ تجھے دیکھیں اور تجھ سے ہمدردی کریں۔ اور پھر اس نے مجھے پھٹے پرانے کپڑے دے دیے۔ پتہ نہیں اتنی رحم دلی اس کے دل میں کہاں سے آ گئی تھی۔ بہرحال مجھے کپڑے مل گئے تھے، میرے لیے یہی کافی تھا۔ اس کے بدلے چاہے مجھے کتنی بھی باتیں سننے کو ملی، مجھے پرواہ نہیں تھی۔ انہی دنوں ہمارے محلے میں ایک شادی آ گئی۔ ویسے تو مجھے کسی بھی تقریب میں لے جانے کی زحمت نہیں کی جاتی تھی، لیکن یہ شادی محلے میں ہی ہو رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہاں پر بھی جانے کی اجازت مجھے نہیں ملے گی۔ جس دن شادی تھی، سب تیار ہو کر شادی میں چلے گئے۔ ہمارے ہاں جب بھی شادی ہوتی تھی، کھانے پینے کو لے کر کوئی نہ کوئی ہنگامہ ضرور ہوتا تھا۔ میری سوتیلی ماں تو باقاعدہ گھر سے تھیلیاں لے کر جاتی اور وہاں جا کر چھپا چھپا کر کھانا اندر ڈال کر گھر لے آتی۔ مجھے ایسی حرکتیں بالکل بھی پسند نہیں تھی، لیکن میں کیا کہتی، بس خاموش رہتی تھی۔ لیکن اب کی بار جب شادی پر جانے کی بات آئی تو دادی نے مجھ سے کہا کہ تو بھی جا کر تیار ہو، ہر وقت گھر پر ہی بیٹھی رہتی ہے، گھر سے نکلے گی نہیں تو پھر شادی کیسے ہوگی؟ لوگ تجھے دیکھیں گے تو ہی پسند کریں گے نا۔ دادی کی بات بھی ٹھیک تھی۔ میں نے تو اب تک اپنی زندگی میں شادی کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ جب میری سوتیلی ماں نے یہ سنا تو کہا کہ اس سے کون شادی کرے گا، نہ تو اس میں کوئی گن ہے اور نہ ہی اچھی شکل۔ بہرحال دادی مجھے اپنے ساتھ لے کر آ گئی۔ میں نے وہی پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ جب وہاں آئے تو مجھے شدید احساس کمتری محسوس ہونے لگی، کیونکہ وہاں پر سب نے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے سوائے میرے۔ سب مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں نے دادی سے کہا کہ میں واپس گھر چلی جاتی ہوں، لیکن انہوں نے زبردستی مجھے وہیں پر بٹھائے رکھا۔ مجھ سے تو ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا گیا۔ رات کے ہم لوگ واپس آئے تو سوتیلی ماں نے دادی سے کہا کہ اس منحوس کو کیوں ساتھ لے کے گئی تھی؟ سب لوگ مذاق اڑا رہے تھے، اس کے کپڑے اس قابل نہیں تھے کہ یہ وہاں جاتی، اور کیسے بھوکوں کی طرح وہاں پر کھانا کھا رہی تھی جیسے کبھی کھانا نہ دیا ہو۔ ہماری تو ناک کٹوا کر رکھ دی ہے اس نے۔ دادی بولی، ویسے کون سا تیری محلے میں عزت ہے جو تو اس طرح کی باتیں کر رہی ہے؟ جا جا کر سو جا۔ میں تو اس لیے لے کر گئی تھی کہ کب تک اسے گھر پر بٹھائے رکھیں گے، سینے پر مونگ ڈلتی رہے گی، کہیں اس کا رشتہ کر کے اس کو چلتا کرتے ہیں، لیکن تو اس کام میں روڑے اٹکانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ارے تجھے تو مفت کی ملازمہ ملی ہوئی ہے نا، اگر یہ چلی گئی تو گھر کا کام تجھے کرنا پڑے گا، یہی سوچ رہی ہے نا۔ دادی اور سوتیلی ماں نے ایک بار پھر سے بحث کرنا شروع کر دی۔ ان کی لڑائی کافی دیر تک چلتی رہی، اور جب دونوں لڑ لڑ کر تھک گئیں تو مجھے دیکھ کر کہنے لگی، ہمیشہ تیری وجہ سے ہی جھگڑا ہوتا ہے، کیسی ہے تو، جھگڑے کرواتی رہتی ہے۔ میں حیرت سے ان دونوں کا منہ دیکھنے لگی۔ اپنی مرضی سے لڑائیاں کر کے مجھے کہہ رہی ہیں کہ میری وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے۔ میری سوتیلی بہن جو خوب سارا میک اپ کر کے شادی میں گئی تھی، اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی ان دونوں کا جھگڑا سن رہی تھی۔ جب دادی اندر چلی گئی تو وہ باہر آئی اور اپنی ماں سے کہنے لگی کہ اماں چلے اندر آ کر لیٹ جائیں، پریشان نہ ہو، یہ اور دادی تو بس خواب ہی دیکھتے رہ جائیں گے۔ ارے اس کالی سے تو قصبے کا کوئی بھی لڑکا شادی نہیں کرے گا، فکر مت کریں، یہیں پر بوڑھی ہو جائے گی۔ اس کے ایسا کہنے پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ہمیشہ میرا دل توڑتی تھی، ہمیشہ اس طرح کی باتیں کرتی تھی کہ میں کئی دن تک اندر ہی اندر سلگتی رہتی تھی۔ وہ اپنی زبان سے مجھے مارنے لگی تھی، کسی نہ کسی بات کو لے کر میری بےزتی کرتی رہتی تھی۔ اس کی بہت سی سہیلیاں تھیں،
باہر بھی جاتی، لیکن مجھے کہیں پر بھی جانے کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی کسی سے دوستی کرنے کی اجازت تھی۔ میری زندگی تو گھر کے کاموں اور گھر میں رہنے والوں کے ہاتھوں بے عزت ہوتے ہی گزر رہی تھی۔ کبھی کبھی میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں بھی باہر جاؤں، ہنسوں بولوں، بازار میں جا کر اپنی پسند کی چیزیں خریدوں، اپنی دوستیں بناؤں، لیکن یہ سب صرف میں سوچ ہی سکتی تھی۔ ایسا کرنے کا حق میرے پاس بالکل بھی نہیں تھا اور میں اپنی کسی خواہش کا اظہار بھی نہیں کر پاتی تھی۔ عید کے موقع پر بھی کوئی میرے بارے میں کچھ نہیں سوچتا تھا، مجھے تکلیف ہی ملتی تھی۔ عید والے دن سب لوگ رشتہ داروں کے ہاں ملنے جلنے جاتے، لیکن میں گھر پر بیٹھی کام کاج ہی کرتی رہتی تھی۔ کبھی کوئی مجھ سے پوچھتا نہیں تھا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں۔ سب سے زیادہ تکلیف تو مجھے اس بات کی ہوتی تھی کہ میرے ابا سب دیکھتے ہوئے بھی انجان بنے رہتے ہیں، ایک بار بھی میرے حق میں ایک لفظ تک نہیں نکالتے ہیں۔ حالانکہ روزانہ ان کے سامنے یہ لوگ مجھے مارتے پیٹتے، اس کے باوجود ان کا دل نہیں دکھتا تھا۔ وہ ایک طرف بیٹھے چپ چاپ یہ سب دیکھتے رہتے تھے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ حالانکہ میں ان کی بیٹی تھی، پھر بھی وہ میرے ساتھ ہونے والے اس سلوک پر خاموش رہتے تھے اور ان کی خاموشی ہی سب کو بڑھاوا دیتی تھی۔ خیر وقت یوں ہی گزرتا گیا، کافی سال ہو گئے، اب تو میں 22 سال کی ہو چکی تھی۔ ہمارے ہاں 20 سال کی عمر میں ہی لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی تھی، لیکن اب تک میرے لیے کوئی رشتہ نہیں دیکھا گیا تھا۔ ویسے بھی میں نے کوئی امید نہیں کی تھی کہ میرے لیے کوئی سوچے گا، لیکن پھر ایک دن اچانک نہ جانے ایسا کیا ہوا جو سب کو میری شادی کی پڑ گئی۔ ایک دن میری سوتیلی ماں بھاگی بھاگی خوشی سے گھر واپس آئی اور کافی دیر تک کمرے میں بیٹھ کر دادی اور پھپھو سے کوئی بات چیت کرتی رہی۔ ان کے بیچ ایسے لگاؤ تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خیر میں نے نظر انداز کر دیا، لیکن پھر اسی شام سوتیلی ماں نے مجھے بلایا اور کہا کہ ہم تجھے ساری زندگی اپنے سر پر تھوڑی بٹھا کر رکھیں گے، تیری شادی کی عمر ہو چکی ہے، لوگ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ اب تک ہم نے تیرا رشتہ کیوں نہیں کیا، اسی لیے ہم سب نے فیصلہ کیا کہ تیرا رشتہ طے کر دیا جائے۔ جب سوتیلی ماں نے مجھے بلا کر یہ سب کہا تو مجھے لگا کمرے کی چھت گویا میرے سر پر آ گری ہے۔ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ یوں اچانک ہو جائے گا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھے اب پکا یقین تھا کہ ان لوگوں نے اب تک کوئی رشتہ بھی ڈھونڈ لیا ہوگا۔ سب کچھ طے کرنے کے بعد ہی تو مجھے بتا رہے تھے، جیسے یہ میری زندگی نہیں بلکہ کسی فلم کی کہانی ہے۔ یوں بات کی جا رہی تھی جیسے میں کوئی پتھر ہوں یا کوئی بے جان چیز ہوں جو اپنے بارے میں کچھ سوچ ہی نہیں سکتی۔ میری دادی نے کہا کہ ہم نے تمہاری شادی ایک بوڑھے سے طے کی ہے، کافی اچھا آدمی ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے اس کے پاس، ہمارا شکر مناؤ کہ اتنی اچھی جگہ تمہارا رشتہ کروایا ہے، ورنہ تم سے کون شادی کرتا۔ مطلب یہ لوگ اب بھی میرے ساتھ زیادتی کر رہے تھے۔ ان سب لوگوں نے مل کر یہ کیا کیا ہے؟ میں چپ چاپ ان کی بات سن کر آ کر جانوروں کے باڑے میں بیٹھ گئی۔ میں بالکل سن ہو چکی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ میرے حواس تو کام کرنا ہی بند ہو گئے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ بوڑھا میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، کیا اس کے ساتھ شادی کرنا ٹھیک ہے یا نہیں۔ ویسے بھی یہاں پر کسی نے کون سا مجھ سے کوئی رائے مانگی تھی یا مجھ سے پوچھا تھا۔ میرا کچھ بھی کہنا بیکار تھا، لیکن مجھے بہت زیادہ ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میں نے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ بڑی عمر کے لوگوں سے اگر شادی کرو تو بہت بری طرح سے پیش آتے ہیں، اور اس بوڑھے آدمی کو تو میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی۔ اگر اس نے مجھے پریشان وغیرہ کیا اور ویسے ہی پیش آیا جیسے یہاں پر سب لوگ مجھ سے پیش آتے ہیں تو میری زندگی برباد ہو کر رہ جائے گی۔ میں نے سوچا کہ ایک بار سوتیلی ماں سے بات کرتی ہوں کہ وہ میری یہاں پر شادی نہ کروائیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں تھوڑا سا رحم آ جائے اور وہ میری بات مان لے۔
ایک دفعہ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے۔ یہی سوچ کر میں نے اگلے دن ہمت کر کے ان سے بات کی اور کہا مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ غصے میں بیٹھی ہوئی تھی، مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن مجھے بات تو کرنی ہی تھی۔ اور پھر جب میں نے ان سے کہا کہ میں یہاں پر شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں، آپ اس شادی سے انکار کر دیں، تو وہ غصے سے اٹھی اور مجھے اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ میں صحن میں آ کر منہ کے بل نیچے گری اور بولی تیری اتنی ہمت کہ تو میری بات کاٹے، مجھے انکار کرے گی۔ شور کی آواز سن کر سب لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ دادی نے کہا کہ اب کیا مسئلہ ہو گیا ہے جو دن دہاڑے تو نے اسے مارنا شروع کر دیا ہے؟ بتائے گی کیا مسئلہ ہے؟ سوتیلی ماں بولی ارے مسئلہ کیا ہے، یہ سب تو یہی بتائے گی، کچھ زیادہ ہی زبان چلنے لگ گئی ہے اس کی، یہ کہہ رہی ہے کہ شادی نہیں کرے گی۔ یہ سن کر دادی نے بھی مجھے ایک ٹھوکر ماری اور کہا کہ کیوں تیرے اندر اتنی ہمت آ گئی ہے، ہمارے فیصلے سے انکار کرے گی؟ یہ فیصلہ ہم سب نے مل کر کیا ہے، تو ہوتی کون ہے انکار کرنے والی؟ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس سب میں یہ لوگ ایک ساتھ شامل ہوں گے، ویسے تو کسی بھی بات میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں دیتے تھے، تو اس بات میں کیسے شامل ہو گئے؟ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، کوئی تو مقصد ہوگا ان سب کا، بنا اپنے مفاد کا تو یہ لوگ کچھ نہیں کرتے۔ سوتیلی ماں کہنے لگی کیوں تیرا چکر کسی اور کے ساتھ چل رہا ہے جو تو شادی سے انکار کر رہی ہے؟ ابا جو اس وقت کام سے تھکے ہارے واپس آ رہے تھے، دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی جیسے ہی انہوں نے سوتیلی ماں کے منہ سے نکلے یہ لفظ سنا تو دوڑتے ہوئے میری طرف آئے اور کہنے لگے کہ کس کے ساتھ آنکھ مٹکا کر رہی ہے، بتا مجھے، کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گا میں تیری اور اس کی، جلدی بتا۔ یہ کہہ کر مجھے زور سے مارنے لگے۔ میں نے ابا سے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ میری بات کا یقین کیوں نہیں کر رہے آپ لوگ؟ مجھے اس بڈھے آدمی سے شادی نہیں کرنی۔ سب مل کر مجھے مارنے لگے، یہاں تک کہ میں بالکل ہی بے ہوش ہو گئی۔ میرے ایک انکار نے ان سب کو اتنا زیادہ بوکھلا دیا تھا اور اتنا زیادہ غصہ دلایا تھا، تو ضرور کوئی بڑی بات ہوگی۔ سب پریشان سے نظر آ رہے تھے، ویسے بھی انہیں کون سا میرے انکار کی پرواہ تھی، لیکن اب مجھے وہ وجہ جاننی تھی جس وجہ سے میری شادی اس بوڑھے آدمی سے کروانے کے لیے یہ سب تیار بیٹھے تھے اور ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی؟ اور پھر 2-3 دن بعد مجھ پر یہ بھی واضح ہو گیا کہ وہ لوگ اس شادی کے لیے جان توڑ کوشش کیوں کر رہے ہیں۔ دراصل اس بوڑھے کے نام کچھ زمین تھی اور اس کا کوئی وارث بھی نہیں تھا۔ جب سوتیلی ماں کو اس بوڑھے کے بارے میں پتہ چلا تو وہ اس کے پاس آ گئی اور اسے کہا کہ اگر تم یہ زمین ہمارے نام کر دو تو ہم اپنی جوان لڑکی کی شادی تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ وہ بوڑھا یہ سن کر کافی زیادہ خوش ہو گیا، ویسے بھی اس بڑھاپے میں اس نے زمین کا کیا کرنا تھا، اس لیے سوچا کہ یہ زمین ان کے نام کر کے شادی کر لیتا ہوں۔ یہ سب لوگ زمین کے لالچ میں ہی کر رہے تھے، آپس میں مل بانٹ کر ایک فیصلہ کر لیا اور پھر مجھے سنا دیا کہ تمہاری شادی اس بوڑھے سے کر دی جائے گی۔ ان سب کو تو زمین سے مطلب تھا، میں جس مرضی حال میں رہوں، اس بات سے کسی کا لینا دینا، اس سے زیادہ مجھے کچھ پتہ نہ چل سکا۔ بہرحال شادی کی مختصر سی تیاریاں کر لی گئیں اور اگلے جمعے ہی میری شادی کا دن آ گیا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں اب بھی شادی کے حق میں نہیں تھی، لیکن یہاں پر کون سا میری بات کو اہمیت دی جاتی تھی، اس لیے زبردستی ہی صحیح مجھے دلہن بنا کر بٹھا دیا گیا۔ وہ بوڑھا کچھ لوگوں کے ساتھ آیا اور میرا نکاح اسی سے کر دیا گیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اسی دن میری رخصتی کی گئی، وہ مجھے ساتھ لیے دور دراز جھونپڑی میں آ گیا۔ میں حیران رہ گئی کہ اتنی زمین کا مالک شخص اس جھونپڑی میں رہتا ہے۔ جب میں رخصت ہو کر آئی تھی تو میرے ساتھ گھر سے کوئی بھی نہیں آیا۔ ان لوگوں نے تو مجھے یہ کہہ کر رخصت کیا تھا کہ دوبارہ پلٹ کر کبھی بھی اس گھر میں قدم مت رکھنا، ہم تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ سب بہت خوش تھے کہ ہمیں زمین ملی ہے،
مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، مجھے کس کے ہاتھوں میں دیا گیا ہے۔ اس بات سے میں مکمل طور پر ناواقف تھی، میں جس نے باہر کی دنیا کبھی دیکھی ہی نہیں تھی، باہر لوگ کس کس طرح کے ہوتے ہیں، میں اس بات سے مکمل طور پر انجان تھی۔ اب یہاں آ کر پریشان ہو رہی تھی۔ اس بوڑھے نے مجھے کہا کہ تم یہاں رکو، میں کچھ دیر میں آتا ہوں، یہاں سے ہلنا مت۔ وہ شدید غصے میں بات کر رہا تھا، حالانکہ ابھی تو ہماری شادی ہوئی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ بھی میری سوتیلی ماں اور دادی وغیرہ کی طرح ہی ہے، ضرور مجھ پر ظلم وغیرہ کرے گا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ جیسے ہی وہ جھونپڑی سے نکلا، میں فوراً سے اللہ کے حضور کھڑی ہو گئی اور رو رو کر دعائیں کرنے لگی کہ یا اللہ مجھے اس سے بچا لے۔ سجدے میں گری، میں روئے جا رہی تھی، یا تو مجھے یہاں سے صحیح سلامت باہر نکال دے یا پھر مجھے موت دے دے، میں مزید ظلم نہیں جھیل سکتی ہوں۔ اتنے سال گھر والوں کے ظلم سہ سہ کر اب مجھ میں اور ہمت نہیں ہے کہ میں کسی اور کے ظلم برداشت کروں۔ میں دعا کرتے کرتے روتے روتے وہیں پر سو گئی۔ میری زندگی مجھے کس موڑ پر لے کر آ گئی تھی، میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اور آگے کیا ہونے والا ہے اس بات کا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ مجھے سوئے ہوئے کافی دیر گزر گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا چاروں طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، کچھ بھی ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا، کوئی ہے کیا؟ میری آواز آ رہی ہے یا نہیں؟ میں چلائے جا رہی تھی۔ اسی وقت دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میں تو کسی جھونپڑی میں سوئی تھی، وہاں تو کوئی دروازہ نہیں تھا، تو یہ کون سی جگہ ہے؟ میرا ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرایا، اندھیرے میں مجھے معلوم پڑا یہ تو دیوار ہے۔ میں دوبارہ سے چلائی، یہ کون سی جگہ ہے؟ تم کون ہو؟ مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ لیکن وہ جو کوئی بھی تھا مجھے جواب نہیں دے رہا تھا۔ اندھیرے میں بس مجھے سایہ تو نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے قریب آ کر بیٹھا اور اس نے بلب جلایا۔ ایک دم روشنی کی وجہ سے میری آنکھیں بند ہو گئیں، اور پھر میں نے روشنی میں دیکھا تو وہ کوئی نوجوان تھا۔ میں فوراً سے گھبرا گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ میں تو تمہیں غلط ہاتھوں سے بچا کر لایا ہوں۔ دراصل جس بوڑھے سے تمہاری شادی کی گئی تھی وہ لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے، اور تم سے شادی کر کے وہ تمہیں آگے بیچنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تم مجھے نہیں جانتی ہو، لیکن میں تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں، تب سے جانتا ہوں جب تم بہت چھوٹی سی تھی۔ دراصل میں تمہارے ماموں کا بیٹا ہوں، یعنی تمہارا کزن۔ جب تمہاری امی کی وفات ہوئی تو اس کے بعد سے تمہارے ابا لوگوں نے ہم سے رشتہ ہی توڑ دیا، کبھی تمہارے ننیالی رشتہ داروں سے نہیں ملنے دیا۔ میں اور ابا ہمیشہ ایسی بات کی فکر میں مبتلا رہتے تھے کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں، اور گاہے بگاہے ہمیں خبر ملتی تھی۔ تمہاری سوتیلی ماں اور تمہارے گھر والے تم پر بہت ظلم کرتے تھے۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا، میرے ابا نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں تمہارا دھیان رکھوں گا۔ اب وہ نہیں رہے، لیکن میں ان سے کیا وعدہ ایک لمحے کو بھی نہیں بھول پایا۔ جب مجھے پتا چلا کہ تمہاری شادی ایک بوڑھے آدمی سے کی گئی ہے جو کہ لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے، تو میں فوراً سے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ پہنچا اور تمہیں بچا لیا۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا کوئی کزن مجھے اس طرح سے بچائے گا۔ یہ تو اللہ نے مجھ پر کرم کیا تھا۔ مجھے یاد تھا میں بہت بچپن میں اس سے ملی تھی، اس کے بعد تو بھول ہی گئی تھی، ملنے کا اتفاق جو نہیں ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم کوئی ایک کمزور لڑکی نہیں ہو۔ جتنا میں سمجھتا ہوں تمہارے گھر والوں کو، وہ پیسوں کے پجاری ہیں۔ دیکھو، دراصل میرے ابا نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا تھا، اس کاروبار کے اندر تمہاری اماں بھی شراکت دار تھی۔ تمہارے نانا کی جائیداد میں سے جو حصہ تمہاری اماں کا بنتا تھا، انہوں نے وہ میرے ابا کو دیا اور کہا کہ کاروبار میں لگا دے۔ یہ بات کسی کو بھی نہیں پتا ہے۔ اس سے پہلے کہ تمہاری ماں کسی کو بتاتی،
ان کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد ہم لوگوں نے بھی اس بات کو کسی کو نہیں بتایا۔ ویسے بھی تمہارے گھر والوں نے ہم سے ناطا توڑ لیا تھا۔ میرے ابا سمجھ گئے تھے کہ یہ سب لوگ لالچی ہیں، اگر بتا دیا تو زبردستی ہی صحیح، لیکن وہ اس حصے کو اپنے نام کروا لیں گے، کیونکہ یہ حصہ تو دراصل تمہیں ملنا تھا۔ تمہارا حق کسی اور کے پاس نہ جائے، اس کے لیے ہم نے کئی سال کوشش جاری رکھی، اور اب تمہارا ایک بہت بڑا حصہ اس کاروبار کے اندر ہے۔ تھوڑی سی ہمت کرو اور میرے ساتھ گھر چلو۔ میں جا کر سب کے سامنے یہ بات رکھوں گا تو دیکھنا کیسے ان سب کے چہروں کے رنگ بدل جائیں گے، اور تمہارے ساتھ ان کا رویہ بھی۔ زندگی میں پہلی بار کوئی مجھے امید دے رہا تھا، اس لیے میں نے اس کی بات پر یقین کیا اور اس کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ سوتیلی ماں نے جب مجھے دیکھا تو کہنے لگی، ہم نے تجھے منع کیا تھا کہ یہاں پر مت آنا، پھر تیرے اندر اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ میرے کزن نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ اس بوڑھے کو بھی پولیس کے ہاتھوں پکڑوا دیا۔ میری طلاق ہو گئی، میں اب آزاد تھی۔ جب میرے گھر والوں کو پتہ چلا کہ میں اتنے بڑے کاروبار کی مالک ہوں تو جیسا میرے کزن نے کہا تھا ویسے ہی ان کے رویے فوراً سے تبدیل ہو گئے، لیکن میں ان کا اصل چہرہ پہلے ہی دیکھ چکی تھی، اس لیے ان سب کو چھوڑ کر اپنے ماموں کے گھر آ گئی۔ میرے ماموں تو نہیں رہے تھے، لیکن میری مامی اور ان کے بچے تھے۔ ان کے ساتھ میرا وقت بہت اچھا گزر رہا تھا۔ کچھ عرصے بعد سب نے مل کر میری شادی میرے اس کزن سے کر دی۔ اپنے کزن جو کہ میرا شوہر بھی ہے، اس کے ساتھ میں ایک اچھی زندگی جی رہی ہوں۔ اور پھر شادی کے 1 سال بعد ہمارے ہاں 2 جڑواں بچوں کی پیدائش بھی ہوئی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ میں اپنی زندگی میں بے حد خوش ہوں، لیکن کچھ وقت بعد مجھے پتا چلا کہ میری دادی سیڑھیوں سے گر گئی ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئی، اور میری سوتیلی بہن جس کی شادی میری ماں نے بڑی دھوم دھام سے کی تھی، اس کے شوہر نے اس کو شادی کی رات ہی طلاق دے دی، کیونکہ وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ اور میری سوتیلی ماں کو کینسر ہو گیا ہے اور وہ بستر مرض پر ہے۔ ان سب نے مجھے اپنے گھر بلایا اور مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ میں نے بھی دل بڑا کر کے انہیں معاف کر دیا، کیونکہ میرے اللہ نے بہت اچھا انصاف کیا تھا۔ انہوں نے میرے ساتھ جو ساری زندگی برا کیا تھا، ان کو ان کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ سچ ہے کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ انہوں نے میرے ساتھ جو غلط کیا، ان کو ان کے کیے کی بہت بڑی سزا ملی، اور میں اب اپنی زندگی میں بے حد خوش ہوں۔ اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے ساتھ میں ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔